میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ایکشن ضرب عضب کی شکل میں چل رہا ہے جس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے ہائیڈ آؤٹس، ان کی سینکچریز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو اب کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی طرف بھاگ گئے ہیں. اب یقیناً افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت مل کر ان دہشت گردوں کو چیز کرے گی، ان کا پیچھا کرے گی. تو وہ تو اپنا ایک آپریشن اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جو عزم ہے آج جس کا اظہار کیا گیا ہے اس قرارداد کی شکل میں، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں پوری طرح سے دہشت گردی کے جو جن ہے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے، چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں پہ ہے یا پاکستان کے اندر ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اس کا مفہوم سارا سمجھ چکے ہوں گے، اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ پلان آپ کے سامنے عملی طور پہ آ جائے گا تو اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز اور بھی اجاگر ہو جائیں گی. یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے واقعہ والا واقعہ بھی ہوا، اور کوئی بھی اس کی وجوہات پہ بات نہیں کرتا کہ خاص طور پر جو انٹیلیجنس ایریا ہوتا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں یا سیکورٹی اقدامات ہوتے ہیں، وہ کہاں سے ان میں لیکیج ہوتی ہے، کہاں سے اس میں کوئی ان کو معاونت ملتی ہے. آج آپ کو عسکری اداروں میں بریفنگ بھی دی ہوگی یا کل بھی آپ نے پشاور میں ہیڈ کوارٹر میں نہیں گزارا ہے. کیا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی وجہ سامنے آئی ہے کہ کہاں سے یہ لوپ ہول رہ گیا ہے اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گردی کا جو ایک اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایک سیل ہے وہ کہاں لوکیٹ کیا جائے اس کو. تو وہ تفصیل آپ کے سامنے عنقریب یہ آ جائیں گی. لیکن دہشت گردی کا ہم بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج گفتگو ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس پلان میں یہ ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی. تو کیا جو قانونی سکم ہے، جو قانونی خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں اس حوالے سے کوئی غور و خوض کیا گیا؟ اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز ہونی چاہیے، ان کے ٹرائل جلدی ہونے چاہیے، اور ٹرائل کے اندر جو ہارڈن کرمنلز جو ہیں یا جو ہارڈ کور اپنا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لاء میں جو ہے وہ اپنا وہ نکل بھاگیں یا ان کے خلاف کوئی صحیح ان کو سزائیں نہ ملے. تو اس کے لیے یقیناً اب غور و خوض ہم کر رہے ہیں، کافی پرپوزلز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ بات نہیں ہو رہی بلکہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پکڑے جاتے ہیں، جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، تو اگر ان کو بھی سزا نہیں ملنی تو پھر یہاں کس کو سزا ملنی؟ تو اس بارے میں بھی کل رات کو بھی یہاں پہ بات ہوئی. میں یہاں پشاور میں تھا، آج بھی یہاں پہ بات ہوئی. اس کے اوپر ہم مزید بیٹھ کے ذرا اپنا دماغ خرچ کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن یہ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ. جی صحافی صاحب، اب کوئی بات نہیں ہے، صحافی صاحب کو دے دیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ 2015 کو پیس کیئر بنانے کے لیے صاحب نے ایک پرپوزل دی، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سیاسی تناؤ بھی موجود ہے جہاں دہشت گردی کا واقعہ بہت افسوسناک ہے.
دوسری طرف سیاسی تناؤ بھی موجود ہے، عمران خان صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بھی ایسی ہی پیش رفت ہوگی کیونکہ سسٹم کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اور باقاعدہ طور پہ اپنا دھرنا تو ختم نہیں کیا لیکن احتجاج مؤخر کر دیا ہے اور جو 18 کو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی مؤخر کر دیے، کوئی آپ کی طرف سے بھی ایسے کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں اور کس حد تک جا رہے ہیں؟ میں بڑا مشکور ہوں عمران خان صاحب کا جو تشریف لائے ہیں یہاں پہ، دوسرے قائدین کا بھی میں بڑا مشکور ہوں جو تشریف لائے اس میٹنگ میں. میں نے بلکہ عمران خان کو یہ کہا کہ یا مجھے اعزاز بخشیں کہ میں آپ کو چائے پہ دعوت دوں یا آپ مجھے بلائیں، میں آپ کے پاس آ کے چائے پیوں گا. ہم اپنا دیکھیں ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے معاملات کو بھی، پہاڑ جیسے معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایک یعنی کہ ڈیموکریٹک سوچ کے انسان ہیں، بندے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے معاملات کو انشاءاللہ یقیناً حل کریں گے اور جو بھی کنسرنز ہیں ایک دوسرے کے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم دستے تعاون بڑھائیں گے. جی سادی صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کارروائی اب افغان طالبان اور ایسٹرن بارڈر پہ لڑنے والے ملیٹنٹ کے خلاف بھی ہوگی؟ نمبر 2، جے وائی کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پہ نہیں ہے تو ایک یہ کہ کیا ان کو بھی وہ بھی روز کرتے ہیں نماز اچھا نماز کے لیے. تیسرا یہ جو ابھی طالبان نے جسٹیفیکیشن بھی جو پیش کیے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ قبائلی علاقوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور نہ میڈیا ہمیں توجہ دے رہا ہے، نہ سیاسی قیادت ہمیں توجہ دے رہی ہے اور نہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر کیا آپ لوگ اس قیادت کے ساتھ وزیرستان یا ایٹ لیسٹ آئی ڈی پیز کو وزٹ کرنے اور میڈیا کو وہاں زمینی حقائق بتانے کا رسک لیں گے؟ اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سفر ہو گیا وہ آپ کا اور عمران خان صاحب کا جھگڑا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بڑی مصیبت کے بعد کیا آپ ان 4 حلقوں کی قربانی دیں گے؟ آج ہی اسی فورم پہ ان کی مرضی کے مطابق جوڈیشل کمیشن قائم کرنے اور خان صاحب اس مصیبت کی خاطر اس صوبے کے حکمران ماشاءاللہ وہ ہیں ان کی خاطر اپنا احتجاجی تحریک ختم کرنے کا اعلان کریں گے. ہم آپ دونوں سے قوم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں اپنی اناؤں کا یہ قربانی آج دے دیں گے. ایک سوال میں آپ نے کئی سوال پوچھے ہیں تو ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے آپ. تو وہ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک سوال ہے آپ کا یہ جو طالبان کے حوالے سے، جب یہ آپریشن شروع کیا گیا ضرب عضب، وہ آپریشن سب کے خلاف تھا.